بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں آج آپ احباب کے سامنے مسئلہ رؤیت ہلال یعنی رمضان المبارک کا چاند دیکھنا، شوال کا یا دیگر تمام قمری مہینوں کا چاند دیکھنا، اس پر کچھ فقہاء کرام کی تصریحات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس چیز کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ فقہاء کرام نے یہ تصریح کی ہے اور کئی احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے کے دو ضابطے ہیں۔ پہلا ضابطہ یہ ہے، رؤیت ہلال سے مراد میری اب یہ ہے کہ قمری مہینہ شروع ہونا، کہ چاند دیکھنے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ اگلا مہینہ شروع ہو جائے۔ تو دو ضابطے ہیں، ایک یہ کہ 29 تاریخ ہو ایک مہینے کی، اس کی شام کو بیٹھا جائے، چاند دیکھا جائے، کوئی گواہ آ جائیں، ان پر جرا ہو اور ثابت ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا تو اگلے مہینے کا اعلان ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو 30 دن پورے ہو جائیں، نہ 28 دن ہوں گے اور نہ ہی 31 دن ہوں گے۔ تو بنیادی ضابطہ بہت ساری احادیث سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے۔ اب اس کے بعد شریعت مطہرہ نے یہ لازمی قرار نہیں دیا کہ ہر شخص خود سے چاند دیکھے، بلکہ اگر چند لوگوں نے چاند دیکھ لیا اور انہوں نے جا کر خبر دے دی تو ان کی بات کو قبول کر لیا گیا، تو یہ باقیوں کے لیے بھی چاند دیکھنا ثابت ہو گیا اور ان کے لیے بھی ایک طرح سے رمضان المبارک شروع ہو گیا یا عید الفطر شروع ہو گئی، شوال المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا کہ چند لوگوں نے چاند دیکھ لیا، ان کا یہ دیکھنا کافی ہے۔ اب جب کسی دوسرے نے چاند دیکھا اور اس نے جا کر خبر دی اور دیگر لوگوں نے اس کی بات پر عمل کیا، تو یہ ایک طرح سے جن لوگوں نے چاند دیکھا تھا ان کا دوسروں کے لیے ایک طرح کی گواہی بن گیا کہ ان کی گواہی پر باقی لوگوں نے اپنا عمل شروع کر دیا، تو یہ ایک طرح کی شہادت اور گواہی بن گیا۔ اب شہادت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ شہادت ہر شخص کی قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال اس میں ہم فقہاء کرام کو دیکھتے ہیں کہ فقہاء اس میں کیا بیان کرتے ہیں۔ فقہاء کرام نے رمضان المبارک کے چاند کی رؤیت کو روایت کہا ہے۔ روایت جو ہم عام طور پر بھی بولتے ہیں کہ یہ چیز فلاں شخص سے روایت ہے، تو رمضان المبارک کے چاند کو اسی طرح انہوں نے روایت کہا، جبکہ دیگر تمام مہینوں کے چاند دیکھنے کو انہوں نے یعنی کہ چاند دیکھ کر اس کی خبر دینے کو انہوں نے شہادت قرار دیا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھ کر کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر کہا میں نے رمضان کا چاند دیکھا، تو یہ روایت ہو گیا۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے روایت اور شہادت میں؟ روایت جو ہے وہ بائنڈنگ پروف نہیں ہوتا، جبکہ شہادت جو ہے وہ قطعی ثبوت ہے، وہ بائنڈنگ پروف ہے۔ اسی لیے عدالت میں روایت نہیں پیش کی جاتی، عدالت میں شہادت پیش کی جاتی ہے اور جج کے سامنے، قاضی کے سامنے گواہی ہی پیش کی جاتی ہے۔ جج اور قاضی اس گواہ پر اور اس گواہی پر جرا کرتے ہیں۔ اب روایت کے لیے شہادت کی بہت ساری شرائط ختم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں شہادت میں تو پائی جائیں گی۔ اب اس سے مراد یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے علاوہ دیگر تمام مہینوں کے لیے جب شہادت کا اصول ہے تو بہت ساری شرائط بڑھ گئیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا اور اس کا چاند دیکھا جائے گا تو بہت ساری شرائط میں کمی واقع ہو گئی۔ اب وہ شرائط کیا ہیں کہ روایت ہر شخص کی قبول کی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ظاہراً عادل ہو، یعنی کہ فاسق نہ ہو۔ عادل سے مراد یہ کہ وہ فاسق نہ ہو، جبکہ شہادت ہر شخص کی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اب فقہاء کرام نے رمضان المبارک کی رؤیت کے لیے یا اس کے چاند دیکھنے کے لیے شرائط مقرر کی ہیں، یا اس کی خبر جو شخص آ کر دیتا ہے اس کی شرائط مقرر کی ہیں۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ رمضان کی رؤیت دراصل ایک طرح کا امر دینی ہے، یعنی دین کا امر ہے، تو اسی وجہ سے اس کی خبر کو روایت کہا جاتا ہے کہ رمضان فرض ہونے کے لیے حاکم کے حکم کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے والے پر رمضان فرض ہو گیا، اسے حکمران کے حکم کی ضرورت نہ رہی۔ کئی بنیادوں پر، دیگر کئی وجوہات کی وجہ سے رمضان المبارک کے چاند کے لیے حکمران کے حکم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بنیادی طور پر تو میں نے یہ واضح کر دیا کہ رمضان کے چاند پر جس شخص نے دیکھا اس کے لیے رمضان شروع ہو گیا، یہ روایت ہے، اس پر حکمران کے حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دیگر کئی وجوہات ایسی ہیں کہ اگر ہم ان اسباب کو دیکھیں تو رمضان المبارک کے چاند کے لیے بھی حکمران کے حکم کی ضرورت ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ دیگر تمام مہینے یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے اس کو شہادت کہا جاتا ہے۔
رمضان المبارک کا چاند دیکھنا، چاند دیکھ کر اس کی خبر دینا وہ روایت، دیگر تمام مہینوں کا چاند دیکھنا اور چاند دیکھ کر اس کی خبر دینا یہ شہادت، اور یہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں وَأَمَّا فِي هِلَالِ الْفِطْرِ، اب یہ صرف علامہ ابن نجیم کی عبارت نہیں ہے، تمام فقہائے احناف نے اس چیز کو لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حلال الفطر یعنی شوال کے چاند کے لیے، اب شوال سے مراد دیگر تمام مہینے، فَلِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعُ الْعِبَادِ، کہ اس کے اندر لوگوں کا فائدہ ہے، یہ چیز حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا اس کے اندر فَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ، اس کے اندر وہ تمام شرائط پائی جائیں گی، فی سائر حقوقہم، جو حقوق العباد کے اندر جو شرائط پائی جاتی ہیں وہی شرائط یہاں پر نافذ ہوں گی۔ ان میں کون کون سی شرطیں ہیں؟ من العدالہ، کہ وہ گواہ عادل ہو، والحریہ، وہ آزاد ہو، والعدد، عدد پورا ہو، یعنی گواہوں کی کم از کم تعداد پوری ہونی چاہیے۔ اب رمضان المبارک کو دیکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ روایت ہے، شہادت نہیں، لیکن ایک طرح سے یہ شہادت بھی بن جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں حکمران کے حکم کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ ضروری ہے کہ فقہا نے فرمایا، شارحین ہدایہ نے شرح میں لکھا، وہ فرماتے ہیں من حیث ان وجوب العمل، کہ عمل واجب ہو جاتا ہے، انما کان بعد قضاء القاضی، جب قاضی قضاء یعنی فیصلہ کر دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے چاند دیکھا رمضان المبارک کا، جو کہ روایت تھی، اس نے جا کر دوسروں کو بتایا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، لیکن دوسرے لوگ جنہوں نے چاند دیکھا نہیں یا کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے لیے رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا۔ ان پر حکم نافذ کون کر سکتا ہے؟ ہر کوئی شخص تو حکم نافذ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا بھئی میں نے چاند دیکھ لیا ہے لہٰذا آپ روزے رکھنا شروع کر دیں، ایسا تو ممکن نہیں، یہ اختیار تو قرآن نے ہی نہیں دیا۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، اور جو اولو الامر ہیں یعنی حکمران ہیں ان کا حکم مانو۔ اب قاضی حکمران کا نائب ہے، جہاں بھی لفظ قاضی استعمال ہوتا ہے تو گویا کہ اس سے مراد حکمران کا نائب ہے، جس کو حکمران نے مقرر کیا ہے فیصلے کرنے کے لیے۔ اب وہ شخص جب خود لوگوں کو حکم دے گا بھئی روزہ رکھ لیں، تو کوئی بھی نہیں رکھے گا، اور لوگوں پر شرعاً وہ چیز لازم بھی نہیں ہوگی کہ اس کو شریعت نے اتھارٹی ہی نہیں بنایا، اس کو شریعت نے ولایہ ہی نہیں دی، اختیار ہی نہیں دیا کہ یہ اپنا حکم دوسرے لوگوں پر نافذ کرے۔ وہ جا کے جب قاضی کو بتائے گا یا حکمران کو بتائے گا، وہ اس کی گواہی کو قبول کریں گے اور پھر وہ اعلان کریں گے، تو اب وہ شخص جتنے بھی ریاست میں رہتے ہیں، تمام لوگ جو ریاست میں رہتے ہیں، اگرچہ انہوں نے چاند دیکھا یا نہیں دیکھا، تمام کے لیے رمضان شروع ہو گیا اور تمام پر روزہ رکھنا لازم ہو گیا۔ تو اس لیے فقہا نے فرمایا کہ رمضان کا چاند دیکھنا بھی ہے تو روایت، یعنی کہ اس کی خبر دینا ہے تو روایت، لیکن یہ ایک طرح کی شہادت ہے کہ اس کے اندر بھی گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس کے اوپر حکم لگانے کے لیے قاضی کے فیصلے کی یا حکمران کے حکم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ رمضان المبارک کا چاند ہو یا دیگر کسی بھی مہینے کا چاند ہو، اس کا حکم لگانے کے لیے یا اس کو بیان کرنے کے لیے یہ چیز ایک شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اب جب شہادت کا درجہ رکھتی ہے تو شہادت کا کوئی نہ کوئی نصاب بھی ہوگا کہ کم از کم کتنے لوگ ہوں۔ اس پر اب فقہا نے رمضان المبارک کے لیے تو فرمایا کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس کا آزاد ہونا شرط نہیں ہے، بہرحال وہ عادل ہو، سچا ہو، دیندار ہو، اور وہ سچ بول رہا ہو تو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ اب یہ تو ہو گئی شرائط شہادت کی کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، عادل ہو، فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ نصاب کیا ہوگا؟ نصاب کے اندر فقہا فرماتے ہیں کہ اگر مطلع صاف ہے، آسمان صاف ہے، ابر آلود نہیں ہے، گرد آلود نہیں ہے، تو ایک جم غفیر کا ہونا لازم ہے، اس کے بغیر اعلان نہیں کیا جائے گا۔ اب جم غفیر سے مراد یہ نہیں کہ ایک شخص نے لاہور میں چاند دیکھا، ایک نے گجرانوالہ میں دیکھا، ایک نے کراچی میں دیکھا، ایک نے کسی اور شہر میں دیکھ لیا تو اس کو جم غفیر کا حکم دے دیا جائے کہ بھئی 3 4 5 لوگوں نے دیکھ لیا۔ جب مطلع صاف ہو
مطلع صاف ہو اور جمع غفیر ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر ایک شخص کو نظر آیا اور آسمان گرد آلود نہیں ہے، ابر آلود نہیں ہے، تو ایک ہی جگہ پر بہت سارے لوگ اس کی گواہی دیں۔ اگر بالفرض آسمان گرد آلود ہے، ابر آلود ہے، تو پھر مسئلہ تبدیل ہو جائے گا، نصاب تبدیل ہو جائے گا۔ پھر فقہا نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے لیے ایک شخص کی گواہی بھی قابل قبول ہے، اگرچہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، جبکہ دیگر تمام مہینوں کے لیے کم از کم 2 لوگوں کی گواہی، یعنی کہ وہ ایک ہی جگہ پر ہوں۔ ایسا نہیں کہ مطلع ابر آلود ہے، بارش ہو رہی ہے تو ایک شخص لاہور سے خبر دے اور ایک کراچی سے خبر دے، ایک ہی جگہ پر ہوں، انہوں نے چاند دیکھ لیا، ان کی گواہی قابل قبول ہو جائے گی۔ لہٰذا یہاں تک خلاصہ یہ نکلا کہ رمضان المبارک کے لیے مطلع اگر صاف ہے تو رمضان اور دیگر تمام مہینے برابر ہیں۔ کہیں بھی اگر چاند نظر آتا ہے تو ایک جمع غفیر کا خبر دینا ضروری ہے، 2 4 5 لوگوں سے وہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر مطلع ابر آلود ہے، گرد آلود ہے، تو پھر رمضان المبارک میں کم از کم ایک شخص کا اور دیگر تمام مہینوں میں، یا یوں سمجھ لیں کہ عید الفطر کرنے کے لیے کم از کم 2 لوگوں کا گواہی دینا ضروری ہے۔ ان پر جرا ضرور کی جائے گی، وہ کمیٹی کرے گی، مجاز اتھارٹی کرے گی، حکمران کرے گا، جو بھی جیرا کے سوالات ہوں گے کہ چاند کا رخ کس طرف کو تھا، کتنا روشن تھا، آپ کے اندازے سے کتنا بلند تھا، بہرحال اس کے بہت سارے سوالات ہیں، وہ اس پر جیرا کریں گے۔ اگر وہ سچا ثابت ہوا تو حکم لگا دیا جائے گا۔ اب گواہوں میں، یعنی رمضان کے علاوہ گواہوں میں مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ 10 عورتیں اگر خبر دیتی ہیں عید الفطر کی تو گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، گواہی قابل قبول ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس رمضان المبارک میں اگر اکیلی عورت بھی خبر دیتی ہے تو اس کی گواہی بھی قابل قبول ہوگی۔ رمضان میں مردوں کا ہونا شرط نہیں ہے، ایک عورت نے بھی خبر دی اور وہ سچی ثابت ہو گئی، اس پر جرا ہوئی، سچی ثابت ہوئی، تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اعلان کر دیا جائے گا۔ گواہ کے لیے آزاد ہونا بھی ضروری ہے، جبکہ روایت ایک غلام بھی کر سکتا ہے۔ اب جو میں نے شہادت کا نصاب بیان کیا ہے، اس پر اب فقہا فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ يُقْبَلْ فِي هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، یعنی کہ اگر مطلع بالکل صاف ہے، اس پر کوئی بھی علت نہیں ہے، تو پھر کم از کم عید الفطر کے لیے دیگر تمام مہینوں کے لیے 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بالفرض کوئی شرط مفقود ہو جائے یا اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو فقہا فرماتے ہیں کہ ہم اس کے نیم البدل پر عمل کریں گے، جو بھی اس کا نائب ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر اس کا نائب بھی نہیں ہے، نیم البدل بھی نہیں ہے، تو پھر وہ شرط مفقود سمجھی جائے گی کہ اب اس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ چاند کا اعلان کرنے میں بنیادی اختیار حکمران کے پاس ہے، حکمران نہیں ہوگا تو اس کا نائب آ جائے گا، حکمران قابل نہیں ہوگا تو وہ جس کو بنا دے گا اس کا اعلان قابل اعتبار سمجھا جائے گا۔ اب فقہا کے ہاں یہ امر مسلمہ ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کے ہاں بھی، آپ دنیا کے کسی عالم سے پوچھ لیں کہ رویت کا اعلان رمضان المبارک کی ہو، شوال کی ہو، ذی القعدہ کی ہو، کسی بھی قمری مہینے کا اعلان کرنا ہو شروع ہونے کا، تو فقہا کے ہاں یہ چیز 100% متفق ہے کہ اس کا اعلان یا حکمران کرے گا یا حکمران کا نائب کرے گا، یعنی کہ جس کو حکمران نے مقرر کر دیا ہو اس منصب کے لیے۔ ان کے علاوہ کسی کے پاس بھی اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اعلان کریں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا۔ کوئی بھی غیر سرکاری کمیٹی، کوئی بھی غیر سرکاری شخصیت یا کوئی بھی ایسی شخصیت جو بے شک اپنے طور پر بہت زیادہ علم رکھتی ہوں، کوئی پیر صاحب ہوں، کوئی مفتی صاحب ہوں، کوئی سیاستدان ہو، کوئی صحافی ہوں، کوئی ڈاکٹر ہو، جو بھی ہے، یا تو حکمران اعلان کرے یا حکمران کا نائب، یعنی جس کو اس نے مقرر کر دیا ہو اس منصب کے لیے، وہ اعلان کرے۔ اس کے علاوہ کسی شخصیت کا اعلان شریعت اسلامیہ میں معتبر ہی نہیں ہے اور اس کے اعلان کا اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا۔ اب فقہا نے اس چیز کی وضاحت بھی فرمائی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قاضی ہی اس کا فیصلہ کرے گا یا حکمران ہی اس کا اعلان کرے گا، کہ وہ فرماتے ہیں من حیث ان وجوب العمل، عمل کے واجب ہونے کے لیے لازمی یہی ہے کہ کان بعد قضاء القاضی، کہ وہ قاضی کے فیصلے کے بعد ہی نافذ ہوتا ہے، اس کے بغیر نافذ نہیں ہوتا۔
یہاں پر ایک سوال درمیان میں آ سکتا ہے کہ ہم نے کہا کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنا یہ روایت ہے یا اس کی خبر دینا یہ روایت ہے، جبکہ دیگر تمام مہینوں کا چاند دیکھنا اور اس کی خبر دینا یہ شہادت ہے۔ تو اب اگر رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اس کی خبر دینا روایت ہے تو پھر اس کے لیے قاضی کے اعلان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے لیے قاضی کے اعلان کی ضرورت کی وجوہات کی وجہ سے پیش آ سکتی ہے، یا حکمران کے حکم کی ضرورت رمضان میں بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اگرچہ روایت ہے لیکن حکمران کے حکم کی ضرورت پیش آتی ہے کہ کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کی کہ ایک شخص نے چاند دیکھا، اب وہ اپنا فیصلہ دوسروں پر تھوپ نہیں سکتا، اپنی گواہی دوسروں پر تھوپ نہیں سکتا جب تک حکمران اعلان نہیں کر دے گا، لہٰذا اس ضمن میں بھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع کرنے کے لیے حکمران کے حکم کی ضرورت ہے۔ وہ اعلان کرے گا تو دیگر لوگوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا اگرچہ انہوں نے چاند نہ دیکھا ہو۔ اب اسی طرح بالفرض اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیا تو فقہا فرماتے ہیں اس کے حق میں رمضان کا روزہ واجب ہو گیا، خواہ حاکم نے، قاضی نے اس کی گواہی کو قبول نہ کیا ہو۔ لیکن یہ شخص دوسروں کو پابند نہیں کر سکتا اگرچہ وہ اس کے اپنے گھر والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کا ایک اور سبب بھی ہے کہ جب تک حکمران اعلان نہیں کرے گا رمضان المبارک کا مہینہ شروع نہیں ہوگا اور دیگر لوگ شروع نہیں کریں گے۔ وہ سبب یہ ہے کہ بالفرض شعبان کا چاند آج سے 28 دن پہلے حکمران نے اعلان کیا تھا کہ بھئی شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، آج 28 شعبان ہے۔ اب آج کے دن کسی بھی شخص کے لیے ریاست میں چاند دیکھنا، اس کا حکم لگانا یہی باطل ٹھہرا، کیونکہ شعبان کا اعلان کرنے کا اختیار حکمران کے پاس تھا۔ اب 28 تاریخ کو رویت ہی باطل ہو جائے گی۔ اور ایک اور امر کہ حکمران کے حکم کی ضرورت کیوں پیش آئے گی کہ بالفرض اگر رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، بعض لوگوں نے اس کی خبر بھی دے دی، اب بعض لوگ کہتے ہیں بھئی چاند نظر نہیں آیا، ایک ہی شہر میں ہوں، انہوں نے بھی کوشش کی اور بعض نے کوشش کی، انہوں نے کہا چاند نظر آ گیا، اور بعض کہتے ہیں چاند نظر نہیں آیا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ جس نے چاند دیکھا اس کے لیے تو رمضان کا شروع ہو گیا، لیکن دیگر کے لیے فقہا نے فرمایا کہ حکمران اعلان کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ حکم الحاکم یرفع الخلاف، کہ حاکم کا حکم جو ہوتا ہے وہ اختلاف کو دور کر دیتا ہے، وہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے۔ کہ اگر حاکم نے حکم دے دیا بھئی چاند نظر آ گیا ہے روزہ رکھیں، تو جنہوں نے کوشش کی انہیں پھر بھی چاند نظر نہیں آیا، روزہ ان پر بھی فرض ہو گیا، وہ روزہ رکھیں گے اور ان کے لیے بھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح امام سرخسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے قضاء القاضی فی المجتہدات نافذ، کہ جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں جن میں اختلاف ہو جائے ان میں قاضی کا فیصلہ ہی نافذ ہوتا ہے، کہ ایک نے چاند دیکھا ایک نے نہیں دیکھا، وہ قاضی کے پاس آئے، حکمران کے پاس آئے، اختلاف تو ہو گیا، قاضی نے جو بھی فیصلہ کر دیا وہ نافذ ہو جائے گا، چاہے وہ چاند دیکھنے کا کرے یا نہ دیکھنے کا کرے، وہ اپنے دلائل کی روشنی میں اعلان کرے گا۔ اچھا، بالفرض اگر کسی تنہا شخص نے چاند دیکھا اور اس کی روایت کو یا اس کی شہادت کو رد کر دیا گیا، رمضان یعنی رمضان ہو یا شوال ہو، رد کر دیا گیا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فقہا فرماتے ہیں من رأى ہلال رمضان وحدہ، اب اگر کسی شخص نے اکیلے رمضان المبارک کا چاند دیکھا، وحدہ صام، وہ اکیلا روزہ رکھے گا۔ وَإِن لَّمْ يَقْبَلْ الْإِمَامُ شَهَادَةً، اگرچہ امام اس کی گواہی کو رد کر دے، اس کی گواہی کو قبول نہ کرے، رمضان کا روزہ وہ رکھے گا، لِأَنَّهُ مُتَعَبَّدٌ بِمَا عَلِمَهُ، اس لیے کہ اس پر عبادت فرض ہو گئی اس چیز کے سبب جس کو وہ جانتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شوال المعظم کا چاند دیکھ لیا، عید الفطر کا چاند دیکھ لیا، را ہلال الفطر وحدہ، اگر کسی شخص نے اکیلے شوال کا چاند دیکھ لیا، لم یفطر الا مع الامام، وہ عید نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جب تک حکمران اعلان نہ کر دے۔ تو یہ فرق آ گیا روایت اور شہادت کا، کہ رمضان کا اکیلے چاند دیکھا تو وہ دوسروں پر تو فیصلہ نافذ نہیں کر سکتا، وہ حکمران ہی کرے گا، لیکن اس کے لیے رمضان شروع ہو گیا۔ لیکن عید الفطر کا چاند دیکھا، اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا، حکمران نے گواہی قبول نہ کی اور اس نے کہا کہ کل روزہ ہی ہوگا، 30واں روزہ ہوگا، تو اگرچہ اس نے چاند دیکھ لیا تھا، یہ عید نہیں کر سکتا، یہ روزہ پھر بھی رکھے گا،
تو میں یہاں اپنے ان بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں جو بسا اوقات سوشل میڈیا پر شور مچاتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا تھا۔ آپ نے اگرچہ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا تھا، لیکن آپ کے پاس شرعی طور پر اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ عید منائیں جب تک کہ اولی الامر حکمران اعلان نہ کر دے۔ اگر عید منائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، اگر حکمران غلطی کرتا ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ حکمران کی بات کو تسلیم کریں، یا جو حکمران کا نائب ہے، جو مجاز اتھارٹی ہے، جس کو حکمران نے، حکومت نے اجازت دی ہے، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ اب اگر بالفرض ایک شخص نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس نے اپنے روزے رکھنے شروع کر دیے، حکمران نے اعلان نہیں کیا تھا، مثال کے طور پہ اس نے آج روزہ رکھا، کل چاند دیکھا تھا، حکمران نے آج اعلان کیا، باقی لوگ کل سے روزہ رکھتے ہیں، اب باقی لوگوں کا 29واں روزہ ہوگا، حکمران کا 29واں روزہ ہوگا، جبکہ اس کا 30واں روزہ ہوگا۔ اب اس پر بھی فقہا نے فرمایا اب یہ کیا کرے؟ تو فقہا فرماتے ہیں ان المنفردہ برؤیت ہلال رمضان، کہ جو شخص منفرد تھا رمضان کا چاند دیکھنے کے بارے میں، اذا صام، جب اس نے روزہ رکھا تھا اکیلے، واکمل 30 یوما، اب وہ اپنے 30 روزے بھی پورے کر چکا ہے، اب بھی لم یفطر الا مع الامام، اس کے پاس اجازت نہیں ہے کہ وہ امام کے بغیر عید کرے، اگرچہ اس کے 30 روزے پورے ہو گئے ہیں، وہ 31واں روزہ رکھے گا اور اگلے دن عید کرے گا۔ حکمران کی اجازت کے بغیر عید کرنے کا اختیار شریعت نے ہی نہیں دیا۔ رمضان کو روزہ تو رکھ لیا تھا، لیکن وہ رکھ کے اب آگے 31واں روزہ بھی رکھے گا اور پھر اگلے دن عید کرے گا، شریعت نے اختیار نہیں دیا اسے۔ اب فقہا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اکیلے رمضان شروع کر لیا تھا، اب آگے 30 دن بھی پورے ہو گئے، گواہیاں نہیں آئیں اور حکمران نے اعلان نہیں کیا، اس شخص نے 31واں روزہ رکھا، عید حکمران کے ساتھ ہی کرے گا، لیکن اب اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا کہ اس کے مطابق تو اس کے 29ویں روزے یعنی حکمران کے 28ویں روزے چاند نظر آنا چاہیے تھا، یا ان کے 30ویں اور ان کے 29ویں اور اس کے 30ویں روزے چاند نظر آنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی نظر نہیں آیا، تو اب یعنی کہ یہ شخص جھوٹا ثابت ہو گیا، حکمران اس کو تعزیراً سزا بھی دے سکتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اب اس ساری بحث سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ رمضان المبارک کا چاند ہو یا شوال المعظم کا چاند ہو، اعلان کرنے کی اتھارٹی، اعلان کرنے کا اختیار اور لوگوں پر اس کے نافذ ہونے کا اختیار یا نافذ کرنے کا اختیار شریعت مطہرہ نے یا حکمران کو دیا ہے یا اس شخص کو اور ان افراد کو دیا ہے جن کو حکمران مقرر کر دے۔ اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ نے چاہے کوئی بھی پیر صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، شریعت نے کسی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اعلان کرے یا شوال المعظم کے چاند دیکھنے کا اعلان کرے۔ ہاں، صرف شریعت نے اتنا اختیار دیا ہے کہ رمضان کا اگر چاند دیکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اکیلا روزہ رکھ لے، دیگر پر وہ نافذ نہیں کر سکتا، شرعاً یہ منع ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکمران نہ ہو یا مسلمان حکمران نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر مسلمان حکمران نہیں ہے اور یا حکمران ہی نہیں ہے تو شریعت فرماتی ہے جہاں پر شرط مفقود ہو جائے گی یا کوئی شرط نہیں پائی جائے گی اس کے نائب کی طرف چلے جائیں گے، حکمران نہیں ہوگا تو جو بھی نائب ہوں گے ان کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ لیکن ایک سوال جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے ایک خاص مذہبی طبقے کی طرف سے کہ بھئی حکمران ایسے ہیں جو دیندار نہیں ہیں، دیندار سے مراد یہ کہ وہ شریعت اسلامیہ پر گرفت نہیں رکھتے، وہ شریعت کے اصولوں کو نہیں جانتے، تو ہم ان کی بات کو کیوں تسلیم کریں؟ فقہا نے اس چیز کا جواب صدیوں پہلے دے دیا۔ وہ فرماتے ہیں اذا خلا الزمان من سلطان ذی کفایتی، جب زمانہ ایسے سلطان سے، ایسے حکمران سے خالی ہو جائے جو شرعی معاملات میں کفایت کر سکے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں فالامور، جو جتنے بھی کام ہیں وہ موکلۃ الی العلماء، وہ علماء دین کی طرف تفویض ہو جائیں گے یا حکمران کے نائب کی طرف تفویض ہو جائیں گے۔ دو صورتیں ہوں گی، حکمران خود شریعت کو نہیں جانتا تو وہ کام اگر حکمران نائب مقرر کر دے، ایسے لوگوں کو مقرر کر دے جو شریعت کو جانتے ہیں،
تو ان کے پاس اتھارٹی چلی جائے گی۔ اگر حکمران مقرر بھی نہیں کرتا تو پھر علماء اپنے طور پر ان کاموں کو سنبھال لیں گے۔ اب یہاں پر ایک چیز بار بار آتی ہے، ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی دین کسی کی اجارہ داری تو نہیں ہے۔ میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی صحافی، کوئی سیاستدان بھی اٹھ کر کہہ دیتا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، تو میں کیوں نہیں حکم لگا سکتا۔ ہم نے دین کو بہت سستا لے لیا ہے۔ دیکھیں، میرے پاس صحافی بننے کا اختیار نہیں ہے۔ میں اگر صحافی بنتا ہوں تو کہا جائے گا صحافت پر حملہ ہے، پہلے صحافت پڑھ کے آئیں۔ کوئی شخص جج نہیں بن سکتا، وکیل نہیں بن سکتا جب تک پڑھا نہ ہو، ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ حتیٰ کہ اگر بالفرض آپ کے گھر میں کسی کو اپینڈکس ہو جائے، آپ 1000 کتابیں لے آئیں میڈیکل کی، اوزار بھی لے آئیں اور کہیں بھی میں کتابیں پڑھوں گا اور میں خود اس کا آپریٹ کروں گا، تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی کہ بھئی تجربہ نہیں ہے، میں اس کی پیچیدگیوں کو نہیں جانتا، تو دین کیا اپینڈکس سے بھی کم تر ہو گیا کہ کوئی بھی شخص اٹھتا ہے، دو لفظ پڑھتا ہے، اردو کی 2 کتابیں پڑھتا ہے اور اٹھ کر حکم لگانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے صحافت پڑھے بغیر کوئی شخص صحافی نہیں بن سکتا، میڈیکل پڑھے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، لاء پڑھے بغیر جج نہیں بن سکتا، اسی طرح سے جب تک کسی شخص نے دینی امور کو نہیں پڑھا، اصول اور شرائط کو نہیں پڑھا اور مکمل تفصیلات نہیں پڑھی، قواعد نہیں پڑھے، وہ شخص شرعی امور میں اپنا حکم نافذ کیسے کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہمارے ہاں حکمران بھی مسلمان موجود ہیں، مان لیا جائے کہ وہ خود شرعی طور پر اتنے پختہ نہیں ہیں، تو انہوں نے آگے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کے اندر چاروں مسالک کے علماء بیٹھے ہیں، جس کے اندر سپارکوں کے ماہرین بیٹھے ہیں، ماہرین فلکیات بیٹھے ہیں، 12-15 لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ کمیٹی بیٹھ کر شہادتوں پر جرا کرتی ہے اور پھر حکم نافذ کرتی ہے۔ تو یہ دراصل حکم کسی ایک مفتی کی طرف سے، کسی ایک شخص کی طرف سے، کسی ایک کمیٹی کی طرف سے نہیں، یہ حکم بنیادی طور پر حکمران کی طرف سے آ رہا ہے، جس کو قرآن نے اولی الامر کہہ کر شرعی اختیار دیا ہے۔ اب حکم اسی کا ہی چلے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص وہ اعلان کرے اس کا اعلان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب جب پاکستان بنا تو 1954 میں علماء نے بیٹھ کر ایک متفقہ طور پر فتویٰ جاری کیا اور تحقیق کی، اور سب نے ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا جس کا نام زبدۃ المقال فی رؤیۃ الہلال رکھا گیا، اور اس کے اندر باقاعدہ اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ پاکستانی حکمران اگر وہ شرعی احکامات سے ناواقف ہیں اور اس پر گرفت نہیں رکھتے، لیکن رؤیت کے ثبوت میں، چاند دیکھنے کے ثبوت میں ان کا فیصلہ ہی نافذ ہوگا، ان کے علاوہ کسی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا اگر وہ کسی قابل اعتماد عالم کے فتویٰ پر فیصلہ کریں۔ لہٰذا حکمرانوں نے کمیٹی بنا دی، اس کے اندر چاروں مسالک کے علماء موجود ہیں، اس کے اندر ماہرین موجود ہیں۔ اب کوئی شخص ان سے ہٹ کر اپنی غیر سرکاری کمیٹی بناتا ہے، اپنا غیر سرکاری کیلنڈر بناتا ہے یا غیر سرکاری اعلان کرتا ہے، وہ شرعاً بھی گناہ گار ہے اور وہ ریاست کا بھی مجرم ہے کہ وہ حکمران کے حکم کو تسلیم نہیں کر رہا۔ لہٰذا موجودہ دور میں یہ قانونی اور شرعی اختیار رؤیت ہلال کمیٹی کے پاس ہے کہ حکمران نے اور حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی علماء کی، اور اس کے اندر ماہرین فلکیات بھی ہیں، اس کے اندر سپارکوں کے ماہرین بھی ہیں، اور وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں اور اس کو حکومتی اعلان ہی سمجھا جاتا ہے، اس کو حکومتی دن کے طور پر ہی منایا جاتا ہے۔ لہٰذا رؤیت ہلال کمیٹی موجود ہے۔ اب رؤیت ہلال کمیٹی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے پاس شرعاً یا قانوناً یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اعلان کرے یا عید منائے یا دوسروں پر اپنا فیصلہ نافذ کرے۔ اب پاکستان میں غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ شروع ہو جاتے ہیں، بھئی رؤیت ہلال کمیٹی نے آج اعلان نہیں کیا اور اگلے دن اعلان کیا اور چاند بہت بڑا نظر آ رہا تھا، یہ تو بھئی دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ یہ شریعت سے بھی ناواقفیت ہے اور فلکیات سے بھی ناواقفیت ہے کہ دیکھیں کہ چاند جب نظر آتا ہے تو ماہرین فلکیات کے مطابق چاند کی عمر کم از کم 17 گھنٹے، بعض کہتے ہیں 16 گھنٹے یا 15 گھنٹے ہونی چاہیے، اس سے کم عمر کا چاند نظر نہیں آتا۔ 17 گھنٹے اس کی ایج ہوگی تو چاند نظر آئے گا۔ اگر 17 گھنٹے عمر نہیں ہے، 12، 13، 14 گھنٹے کا ہے، 15 گھنٹے کا ہے، تو اس نے نظر نہیں آنا۔ اب بالفرض آج 29 رمضان ہے
اور چاند نظر نہیں آیا اور چاند کی عمر آج 14 گھنٹے تھی، کل جب چاند دیکھیں گے تو اس کے اندر 24 گھنٹے اور ایڈ ہو جائیں گے، تو یہ اب ٹوٹل گھنٹے 38 گھنٹے بن جائیں گے۔ اب جہاں چاند نظر آنا تھا 17، 18، 19، 20 گھنٹے کا، وہاں چاند نظر آ رہا ہے 38 گھنٹے کا، ہے وہ بھی پہلی تاریخ کا ہی، لیکن ہوگا تو بڑا کہ اس کی عمر زیادہ ہے۔ اب فوراً یہ دیکھ کر کہہ دینا بھئی چاند بہت بڑا ہے، یہ تو دوسری تاریخ کا چاند ہے، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے۔ اس پر میں ضمناً ایک حدیث پاک عرض کرتا چلوں کہ امام طبرانی نے معجم الاوسط میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اقترب الساعة ان يرى الهلال قبلا، کہ لوگ پہلی رات کا چاند دیکھیں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ چاند دیکھیں گے اور چاند دیکھ کر کہیں گے فَيُقَالُ لِلَيْلَتَيْنِ، کہ یہ چاند تو 2 راتوں کا ہے۔ پہلی رات کا چاند دیکھیں گے اور دیکھ کر کہہ دیں گے یہ دوسری رات کا چاند ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قیامت کی نشانی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ علم نہیں ہوگا، شریعت اور دین کو نہیں جانتے ہوں گے، فلکیات کو بھی نہیں جانتے، چاند کے احوال کو بھی نہیں جانتے، اس کی عمر کو بھی نہیں جانتے، کب نظر آتا ہے، کتنا نظر آتا ہے، اس کا سرکل کیا ہے، کسی امر کو بھی نہیں جانتے۔ سال میں ایک بار چاند دیکھا اور وہ نظر آیا کہ وہ بہت واضح ہے اور بہت بڑا ہے تو حکم لگا دیا بھئی یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی کہ ایک طرح کی یہ جہالت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے رؤیت ہلال کمیٹی پر، تو یہ اعتراض کسی ایک مفتی پر نہیں، رؤیت ہلال کمیٹی پر نہیں، یہ اس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے تمام ارکان، اس کے اندر سپارکوں کے ملازمین، ماہرین، اس کے اندر ماہرین فلکیات سے لے کر حکمران تک جائے گا کہ وہ سب کے سب غلط ہیں اور یہ ایک شخص درست ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں تو پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص سے اختلاف ہے، اور میں یہ بات عمومی طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آپ کا سیاسی مخالف ہے، کوئی مذہبی مخالف ہے، آپ کا مسلک اور ہے اور اس کا مسلک اور ہے، آپ کی اسے بنتی نہیں ہے، آپ کی سیاسی پارٹی جدا ہے، تو ہم اس کی میمز بنانی شروع کر دیتے ہیں، اس کے لطیفے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شرعاً کتنا بڑا جرم ہے۔ صحیح مسلم شریف کی میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم نہ ہو، پیسے نہ ہو، مال و متاع نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ، نمازیں لے کر، وصیام، روزے لے کر، وزکوٰۃ، زکاتیں لے کر، ویاتی قد شتم ھذا، لیکن اس شخص نے کسی نہ کسی کو گالی دی ہوئی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا اس نے خون بہایا ہوگا، قتل کیا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو اس نے مارا ہوگا، فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، یہ لوگ اس کی نیکیاں لے کے جانی شروع کر دیں گے کہ اس دن تو عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ عدل فرمائے گا۔ یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں سے ہے۔ ہم عمومی طور پر سمجھتے ہیں حقوق العباد میں سے صرف یہ ہے کہ کسی دوسرے کا مال نہیں کھانا، اگر کسی کو گالی دی ہے یہ بھی حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اور ہمارے ہاں تو گالی بھی بسا اوقات پوری نسل کو دی جاتی ہے، اس کی ماں کو دے دی جاتی ہے، ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں جو ڈائریکٹ اس کی ماں کو جا کر لگتی ہیں، تو گویا کہ گالی بھی ایک شخص کو نہیں کئیوں کو دے ڈالتے ہیں، تو پھر قیامت والے دن ان سب کو راضی کرنا پڑے گا۔ آپ نے نیکیاں کیں، آپ نے سارا مہینہ روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دی، آپ نے قرآن پاک پڑھا، اور آخری رات کو جا کر آپ نے کسی کو گالیاں دینی شروع کر دیں، کسی پر آپ نے جھوٹا بہتان لگانا شروع کر دیا، کسی پر آپ نے جھوٹی تہمتیں لگانی شروع کر دیں، اب قیامت والے دن یہ ساری نیکیاں اس کو دینی پڑ جائیں گی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بالفرض اس کے ساری نیکیاں چلی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، ان لوگوں کی خطائیں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ ممکن اس نے ساری زندگی شراب نہ پی ہو،
لیکن کسی شرابی کو اس نے گالی دی ہوئی تھی اور اب اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں بچیں تو اس کی شراب کا گناہ اس کے ذمہ آ جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم طرح فی النار، پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا کہ اپنی نیکیاں بھی تھیں، حضور نے فرمایا یہ شخص مفلس ہے، اپنی نیکیاں بھی تھیں، عبادتیں بھی تھیں، لیکن دوسروں کو گالیاں دینے کی وجہ سے، میمز بنانے کی وجہ سے، ان کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، ان پر جھوٹی تہمتیں لگانے کی وجہ سے ساری نیکیاں بھی گنوا بیٹھا اور دوسروں کے گناہ اٹھا کر جہنم میں بھی چلا گیا۔ تو ذرا احتیاط کیا کریں ان معاملات میں۔ اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام بنی آدم کو تکریم بخش دی۔ اور بنی آدم میں صرف مسلمان نہیں ہیں، صرف آپ کے مسلک کے لوگ نہیں ہیں، بنی آدم میں صرف آپ کی سیاسی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، بنی آدم میں تو تمام لوگ ہیں۔ ہم اکثر روایت سنتے رہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، سرکار اٹھ کر کھڑے ہو گئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص تو یہودی تھا، حضور نے فرمایا انسان تو تھا۔ ہم روایات ایسی بیان کرتے ہیں اور کردار ہمارا ایسا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کو گالیاں اور ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور گالیاں دینا تو کسی صورت بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، انسان تو دور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بتوں کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے، ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے کہ معاشرے کا امن خراب ہوگا اور وہ پھر لا علمی میں تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے۔ تو اگر مشرکین کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں دینا منع ہے، گناہ ہے، تو کسی انسان کو اور کسی مسلمان کو صرف اپنے معمولی سے اختلاف پر ایک مذاق کے لیے، ایک شغل کے لیے گالیاں دینا اور اس کا مذاق اڑانا، یہ کہاں سے جائز ہوگا اور یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس کا اندازہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔